ہمارا عذاب ان پر رات کی تاریکیوں میں بھی دبے پاؤں آیا جبکہ وہ گہری نیند سو رہے تھے، اور دن دہاڑے بھی ڈنکے کی چوٹ پر آیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے پکڑتے ہیں جہاں سے پکڑنے کا کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا، کہ ہم خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ قرآن کریم میں بے شمار قصے کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ جی، جو یہ قرآن میں ہمیں بے شمار قصے نظر آتے ہیں انبیاء کے، اور بھی جو تمثیلیں نظر آتی ہیں، واقعات نظر آتے ہیں، یہ محض کوئی سٹوری ٹائم نہیں ہوتا، یہ محض کوئی قصے کہانیاں نہیں ہوتی کہ اس طرح سے جو ہے نا ہم اس کو امیجن کر کے سوچ رہے ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ آئی ہے۔ یہ دراصل یہ ایک درس عبرت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو آیات میں نے اس وقت لیے آپ کے سوال کے جواب میں 97، 98، 99 سورہ اعراف کی۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوئے ہوں گے۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ خدائی پکڑ بے امان ہوتی ہے۔ جن بستیوں کا ذکر پہلے بھی آیا اسی صورت کے اندر، انہی قوموں کی طرف سے جن کا ذکر اوپر گزرا، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قریش کو توجہ دلائی گئی کہ بتاؤ کیا وہ خدا کے عذاب کے بچاؤ کے لیے کوئی بند باندھ سکے؟ ہمارا عذاب ان پر رات کی تاریکیوں میں بھی دبے پاؤں آیا جبکہ وہ گہری نیند سو رہے تھے، اور دن دہاڑے بھی ڈنکے کی چوٹ پر آیا جبکہ وہ اپنی دلچسپیوں سرگرمیوں میں مصروف تھے، لیکن نہ رات میں وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے اور نہ دن میں خدا کی تدبیر سے ان کو امان ملی۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے اس مشکل سے بے خوف رہ سکے، ان تنگیوں اور آسانیوں کے سامنے بے خوف رہے، لیکن بے خوف وہی ہوتا ہے جس کی شامت آئی ہوئی ہو اور وہ خدا نہ خواستہ نامراد ہونے والے ہوں۔ مکر کا بھی لفظ آیا ہے۔ مکر کیا ہے؟ خفیہ تدبیر۔ افامنوا مکر اللہ۔ تو خفیہ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے پکڑتے ہیں جہاں سے پکڑنے کا کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی اوپر تنبیہ کی گئی اور اس کے بعد ڈھیل دی گئی۔ تو یہ جو سنت بیان ہو رہی ہے اور بار بار اس صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خفیہ تدبیر ہے اور اس کی یہ مثال ہے۔ قوم تو یہ سمجھتی تھی کہ وہ کامیاب ہو گئی، لیکن در حقیقت وہیں پر اس کی ہلاکت کا کھڈ تیار ہوتا ہے۔ حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھ لیتے ہیں صحیح بخاری کی 4686، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن اتنی مختصر سی حدیث ہے، لیکن یہاں پہ ہلا دیا گیا ہے۔ قصوں والی لیسن کیا ہے کہ قصے کہانیاں ہمارے لیے تفریح تباہ کا سامان نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہم ان سے اپنے لیے کچھ لیسن لیں کہ ہم اپنی زندگی کے دھارے کو، اپنی جو ہمارا مقاصد ہیں زندگی کے، ہماری جو ویژن ہے، ہماری جو مشن سٹیٹمنٹس ہیں، وہ ہم نے کس لحاظ سے چوز کی ہے،
کیا وہ ہمیں آخرت میں کچھ کام آئیں گی یا نہیں. نمبر 2 کہ مکر جو یہ آیت میں آیا تھا اس سے مراد خوشحالی میں ڈھیل دی گئی بھی ہے. تو ہمیں دعوت فکر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ہم خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے اور خدا نخواستہ پکڑ ہو جائے. اللہ تعالیٰ محفوظ ہمیں رکھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ ساری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہا. ایک وہ جس نے اللہ کے نام پڑھ دیا اور غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو. کہ افامنوا مکر اللہ، بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟